السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اوور نیو اینڈ برانڈیڈ ولاگ. برانڈیڈ ولاگ ہم ہیں سیدھے سادے سے لوگ، ہم نے کیا برانڈیڈ ولاگس بنانے ہیں. تو خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو، اور اللہ تعالیٰ سب کی خیریت، سب کے گھروں میں خیریت رکھے اور سب کو دے زندگی، صحت اور تندرستی. تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. جیسا کہ پہلے کچھ ٹائم تو ہم لوگ بناتے رہے ہیں کچھ ریسیپیز، کچھ آپ کے ساتھ بہت نیو سی ریسیپیز ہم نے شیئر کی، اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنا جو صبح مارننگ کا جو ٹائم ہے وہ. اور اب جو ہے نماز وغیرہ ادا کر کے، فجر کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد بچوں کو اسکول وغیرہ بھیج کے، اور بچے جا چکے ہیں الحمدللہ. اور اب جو ہے ان کے بستر وغیرہ میں نے سمیٹ دیے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد جو ہے جھاڑو وغیرہ لگا لیا ہے میں نے آلریڈی. اور اب میرا ٹائم ہے تھوڑا اپنی سکن کو دیکھنے کا. جب میں صبح کے ٹائم اس وقت اپنے جو فیس کو تھوڑا سا ٹائم دے لوں نا، خود کو وہ ٹائم میں دے سکتی ہوں. اس کے بعد جو ہے سارا دن تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شام کو جا کے ہے مغرب کے بعد مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر کچھ اپنے بارے میں سوچا جائے تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل ہیں سردیاں، اور سردیوں میں سب نے سیکنی ہوتی ہے دھوپ. اور دھوپ جو ہے نا وہ ود آؤٹ سن بلاک کے سکن کا جو ہے نا پٹھا بٹھانے والی بات ہے. تو آج کل میرے استعمال میں ہے یہ رواج والوں کا سن بلاک، جو کہ واقعی اچھا ہے. میں کافی تقریباً 1.5 منتھ سے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں، اور اس کا رزلٹ بہت آسم ہے، بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اس کا. اور پاکٹ فرینڈلی بھی ہے، کہہ سکتے ہیں بجٹ فرینڈلی بھی ہے. یہ تقریباً پہلے میں نے 1 ٹائم بائی کیا ہے چھوٹی سی اس کی باٹل، صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. تو وہ تھی تقریباً 300 کی. اور جب میں سیکنڈ ٹائم لینے کے لیے گئی تو ان پہ لگا ہوا تھا آف 20% تقریباً. تو جو بڑی والی باٹل ہے وہ مجھے 500 کی مل گئی. یہ جو ٹیوب ہے تو پھر میں یہ لے آئی ہوں. اور اس کے ساتھ ہے جی سرما. میں نے کاجل بھی کئی قسم کے لے کے آئی ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ان چیزوں میں سے. سرما ویسے بھی ڈالنا جو ہے سنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمے کے فائدے بھی ہیں اور کاجلوں کے کوئی فائدے نہیں ہیں. کبھی کبھی میں لگاتی ہوں، کبھی کبھی مجھے جب فیل ہو کہ میری آئز کو تھوڑی ایشوز ہو رہے ہیں تو میں جو ہے سرما استعمال کر لیتی ہوں. اور یہ میری چھوٹی بیٹی کا بستر دیکھیں، اس نے سرہانے کے اوپر اپنے سے بڑا جو ہے بالو رکھا ہوا ہے. تو پتہ نہیں کیسے بچے اتنا کچھ سروں کے ساتھ رکھ کے سو جاتے ہیں. اور جیسے کہ اب سن بلاک بھی میں نے آلریڈی نکال کے رکھ لیا ہے. تھوڑا سا پرفیوم، اور پیچھے رہ جاتا ہے لپ بام، پیچھے رہ جاتا نہیں. اور وہ نکالتے میری نظر پڑ گئی ہے ملتانی مٹی پہ. تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں. یہ ہے حسن یوسف ملتانی مٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لکھا حسن یوسف. اس کا رزلٹ کافی اچھا ہے، اسکن کو بہت ہی زیادہ ریپیئر کرتی ہے، اور اسکن کو جو ہے کافی زیادہ صاف صفائی کر دیتی ہے اسکن کی. خاص طور پہ گھر کے جب کام صفائیاں وغیرہ کر لیں اس کے بعد اس طرح کے کام جو ہے نا یہ کرنے اچھے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈسٹ ہی پڑ جاتی ہے اگین منہ کے اوپر. اور یہ ہے جی لپ بام نیویا کی. اس کا رزلٹ بھی کافی اچھا ہے، جو کہ میں نے یہاں سے بائی نہیں کی، یہ باہر سے آئی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہ سرما اور سن بلاک یہاں سے بائی کیا ہے. تو اب لگانے کی باری آ گئی. لگاتے ہیں سن بلاک، اپلائی کرتے ہیں اور پھر کچھ اور کریں گے. ناشتہ وغیرہ کر چکے ہیں ہم، ناشتے سے ہو چکے ہیں فارغ. اور صبح کا کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا جو کام ہے نا وہ سارے ختم کرنے کے بعد اب ٹائم ہے فیس پہ تھوڑی کوئی کریم وغیرہ اپلائی کرے، تاکہ اگر جا کر تھوڑا ٹائم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو میں منگوا چکی ہوں سٹینڈ ہولڈر، یعنی کہ موبائل کو ہولڈ کرنے کے لیے، اس کو کیا کبھی میں اس کو کچھ بول جاتی ہوں کبھی کچھ. تو اس کو جو ہے نا اس میرے سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. وہ میں نیچے سے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ڈنگی سیدھی ٹانگیں جو ہیں وہ صحیح کرتی ہوں، تو وہ اوپر سے موبائل جو ہے بالکل نیچے ایسے گرنے کو ہو جاتا ہے. خیر اس کی پکڑ تو کافی اچھی ہے، موبائل اس میں سے گرتا نہیں ہے، لیکن 1 ٹائم گر بھی گیا میرے سے یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا ابھی اس کے اوپر. تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتی ہوں کہ یہ اب میں کیسے اس کو ایڈجسٹ کروں گی اور کیسے کیمرہ اس پہ سیٹ کروں گی. یہ دیکھیں، یہ کبھی کسی شیپ میں اور کبھی کسی شیپ میں، اور کبھی اگر زیادہ ہو تو پھر پیچھے ٹانگیں جو ہیں بیچارے کی اسکرین میں کوئی ہمت جان طاقت ہی کوئی نہیں ہے. اور جو موبائل ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا وزنی، تو یہ آگے کی طرف گر جاتا ہے. لیکن اس کو ایسا جب یہ استعمال کریں کسی چیز کو تو اس کو استعمال کرنے کی بھی سمجھ آتی ہے. یہ موبائل میرے سے گر گیا تھا نیچے،
کیونکہ میں اس کو ایسے فولڈ کر رہی تھی کہ نیچے سے یہ ساری جو میں نے چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی دکھاؤں آپ کو، نہ کہ وہ جسٹ میرے پہ ہی فوکس کر دے، لیکن وہ بار بار نیچے گر رہا تھا۔ پھر کسی نہ کسی طرح کول کر کے میں ان سیدھا ایڈجسٹ کر ہی لیا۔ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جو ہیں بیچارے کی سیدھی نہیں ہوتی، اس کو کول کر کے اس کو میں نے سیدھی کی ہیں، اور میرا فیس واش جو ہے، فیس واش کہہ رہی ہوں، سن بلاک جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کب لگائے گی اور اب مجھے بند کرے گی۔ لیکن اب یہ کیمرہ جو ہے یہ کہیں ایڈجسٹ ہوگا تو پھر کچھ اور ہوگا۔ پہلے میرے پاس سٹینڈ تھا اور جو اس کو کہتے ہیں رنگ لائٹ، لیکن اس پہ بھی اس کو موبائل کو جب میں سیٹ کرتی ہوں اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں، تو اتنی دور سے اور اس کو سیٹ کرنا بڑا ایشو ہو جاتا ہے اس کو سیٹ کرنے کا، تو میں نے پھر یہ منگوایا ہے۔ تو یہ اب میں دیکھتی ہوں اس کو میں کیسے ایڈجسٹ کرتی ہوں، اگر یہ بھی اچھا نہ نکلا تو پھر کچھ نیو منگوائیں گے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے بندہ کسی کام میں پڑتا ہے، کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ساری سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ ابھی فی الحال تو کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو کا رزلٹ اچھا ہو، وائس کا رزلٹ اچھا ہو، لیکن ابھی فی الحال سٹیپ بائی سٹیپ سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے امید ہے کہ ضرور کریں گے ہمیں سپورٹ۔ اور ساتھ میں نے رات کو جو کپڑے دھوئے تھے وہ تھوڑے گیلے تھے، ان میں سے کچھ کپڑے جو ہیں میں نے جو زیادہ گیلے تھے تھوڑے ان کو لا کے نیچے ادھر پھیلا دیا ہوا تھا۔ اور یہ میری بیٹی جو ہے کمرے کا کچرا کر کے تو کالج جا چکی ہے، اور اس کی چیزیں ابھی میں نے سمیٹنی تھی۔ یہاں پر چادر کا کیا حال کیا ہوا ہے، نیچے ساکسز گرائی ہوئی ہیں اور بکس بکھیری ہوئی ہیں، ٹیشوز اس بکس میں رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی بس گرا ہوئے۔ موسم چینج ہوا ہے تو سب بچوں کو فلو کھانسی کا ہلکا پھلکا سا ایشو ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ کچھ زیادہ ایشو نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو دیا ہے میں نے گھر سے ہی کچھ ٹوٹکے کیے ہیں دیسی، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی 1-2 ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ یہ کارڈ ہے، ساتھ میں آئی سائٹ چیک کروائی ہے بیٹی کی۔ ظاہر ہے بچے جب پڑھتے ہیں دھیان نہیں کرتے، موبائل بھی کچھ آج کل تو ویسے بھی پڑھائیاں بھی موبائل پہ ہوتی ہیں، موبائل بھی ساتھ میں مسٹلی یوز کرنے پڑتے ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ، تو اس سے بچوں کی آئی سائٹ پہ بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور آج کل کے بچے جو ہیں چوزی ہیں، کھاتے پیتے تو ہے کچھ نہیں، اور ویسے بھی آج کل کی پیداوار جو بچوں کی ہے نا وہ ہے پیزے برگر والے بچے ہیں، وہ کوئی دیسی بچے تھوڑا ہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ولیتی، جیسے ولیتی مرغیاں کھاتے ہیں تو اس میں کوئی جان سان ہی نہ ہوتی، ویسے ہی آج کل کے بچے ہیں ولیتی ککڑ ہیں سارے، ان کو کوئی ہوش نہیں پھرتی۔ کسی کی آئی سائٹ کا ایشو ہے، کسی کی ٹانگوں میں پین ہے، کسی کو زکام لگ کے آرام نہیں آ رہا، کوئی کچھ نہ کچھ ان کو ہوا ہی رہتا ہے۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا بھی چھو کے گزر جائے تو 8 دن بخار چڑھا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جو کھانا ہے تو پھر اسی حساب سے ہونا ہے نا۔ اور یہ ہے جی ویلوٹ کا ڈریس، یہ بھی تھوڑا سا نمی میں تھا رات کو، تو میں نے اس کو یہاں پہ پھیلا دیا۔ اور ویلوٹ جو ہے وہ دور سے جو ہے دھاگے اکٹھے کرتی ہے اپنے ساتھ۔ اس کو میں نے مشین میں دھویا تھا تو دوسرے کپڑے تھے ساتھ میں، تو اس وجہ سے نا کوٹ تھے کلر ڈارک کلر والے، تو اس کا جو دھاگے وغیرہ کو 1-2 اس کے ساتھ چپک گیا ہوا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ الحمدللہ یہ سوکھ چکا ہے۔ ادھر نیچے ہی میں نے کہا دیکھوں اگر نہیں سوکھے کپڑے تو میں ان کو چھت پہ جا کے پھیلا کے آتی ہوں، کیونکہ آج جو میں نے صبح مشین لگا کے دھوئے ہیں کپڑے جو ہے میں نے دوسری مشین ہے میری آٹومیٹک، تو اس میں نے مشین میں کپڑے ڈال دیے ہوئے تھے، وہ دھل چکے ہیں تقریباً آدھے گھنٹہ لگایا تھا میں نے مشین پہ سیٹ کیا تھا ٹائم، آدھے گھنٹے سے تو کوئی 5 منٹ اوپر ہی ہوں گے، تو وہ بھی واش ہو گیا، وہ بھی اب میں چھت پہ جا کے تو پھیلا دوں گی دھوپ میں۔ لیکن یہ جو ہے میں نے کہا یہ دیکھ لوں اگر سوکھ گئے ہیں تو ان کو تہہ لگا کے اکٹھا کر دوں، اگر نہیں سوکھے تو ان کو پھر میں جو ہے چھت پہ جا کے ڈال لیتی ہوں۔ اور یہ الحمدللہ سارے خشک ہو چکے ہیں، چادریں بھی سوکھ گئی ہیں، یہ کپڑے بھی سوکھ گئے ہیں، ویلوٹ کے کپڑے تو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سوکھنے میں، تو ان کو میں یہ تہہ لگا رہی ہوں۔ یہ سردیوں کے کپڑوں کی اس طرح تہہ لگائیں تو یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ سپیس نہیں لیتے کپڑے، اور تھوڑی جگہ پہ نا کپڑے ہینڈل ہو جاتے ہیں، نہیں تو ایک کبڑ میں تقریباً 3 ڈریس رکھ لیں گرمی یہ سردیوں کے تو بس کبڑ بھر جاتا ہے، اور وہی کبڑ جو ہے جس میں گرمیوں کے دل چاہے تو آپ نے 20 سوٹ رکھے ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن سردیوں کے کپڑے نہیں آتے۔ تو اس کا سلوشن یہ نکالا ہے میں نے کہ میں اس طرح سے فولڈ کر کے کپڑوں کو رکھتی ہوں، ایک تو جو ہے ان کی زیادہ سلوٹیں نہیں پڑتی، اور دوسرا جو ہے جگہ بھی کم گھیرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے سلجھے طریقے سے کپڑے نکل آتے ہیں۔ لیکن جو میرے بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ
میں نے ابھی کل اپنے بیٹے کا جو کبڈ ہے وہ صحیح کیا ہے، لیکن آج اگر میں اس کو کبڈ دکھاؤں نا تو آپ کہیں گے کبھی شاید اس کی صفائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کپڑے طے لگا کے رکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہیپی برتھ ڈے کے کارڈ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، جو کہ آج سے 2 ماہ پہلے لگائے گئے تھے۔ تو ساتھ میں یہ کھیس وغیرہ تھے، یہ بھی دھوئے تھے میں نے۔ جو کپڑے نہیں تھے سوکھے وہ میں نے یہاں پہ پھیلائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو زیادہ نمی میں نہیں تھے، کیونکہ زیادہ میں اگر میں لکڑی پہ اور یہ صوفے پہ رکھتی تو یہ نیچے سے خراب ہو سکتے تھے، خراب ہو جانے تھے، لیکن یہ ہلکے پھلکے سے بس کہتے ہیں کہ نام ہی تھا کہ اس میں نمی تھی تھوڑی، تو میں نے پھیلا دیا۔ میں نے کہا صبح تک ہو سکتا ہے سوکھ جائیں، اگر نہ بھی سوکھے تو پھر صبح دھوپ میں پھیلا دیں گے۔ رات کو سوکھنے کا یہ سوکھتے اس طرح ہیں کہ گھر اندر ڈالے ہوئے ہیں نا، تو جب میں شام کو کھانا وغیرہ بناتی ہوں، شام کا کھانا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تقریباً سب کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بند کر لوں اچھے طریقے سے، اور کوشش کریں کہ بعد میں دروازے کو کھلا نہ چھوڑا جائے، کوشش کرتی ہوں میں۔ تو اس سے جب چولہا وغیرہ چلتا ہے اس میں گھر میں اور سارا گھر بند ہوتا ہے، تو پھر ویسے ہی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ گرم ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ہیٹر اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی فی الحال نہیں پڑ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کپڑے سوکھ بھی جاتے ہیں نا، کوئی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا نا گھر، تو اس وجہ سے بھی کپڑے سوکھ جاتے ہیں اگر ہلکا پھلکا کچھ ہو، کمی بیشی ہو۔ اور یہ جی ناشتے کے برتن اب میں اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں، میری بیٹی ناشتہ کر کے گئی ہے صبح، تو بریڈ اس نے ساتھ میں چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کو اتنا خاص کوئی مسئلہ ہے، یا تو اس نے انڈا رکھا ہوتا ہے برتنوں میں چھوڑا ہوتا ہے، یا اس نے بریڈ چھوڑی ہوتی ہے، روٹی چھوڑی ہوتی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ لازمی چھوڑنا ہوتا ہے، کبھی بھی اس نے برتن صاف نہیں کیے۔ وہی ساتھ میں نے آلو جو ہیں چھیل کے، ساتھ میں ان کے چھلکے وغیرہ اتار کے ان کو اچھے سے دھو کے مٹی کے بھرے ہوئے تھے۔ آج کل نئے آلو آئے ہوئے ہیں جو کہ مٹی، آلو کم اور مٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو دھویا، ان کے چھلکے جو ہیں اتارے ہیں، اتار کے میں نے پیسز میں جو ہے نا ان کو کر کے تو پھر میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھے ہیں تاکہ جلدی بوائل ہو جائیں۔ اور ان کا آج کیا بنائیں گے؟ ان کے آج بنائیں گے آلو والے پراٹھے۔ بچے جب آتے ہیں اسکول سے تو آلو والے دن کے ٹائم میں دوپہر میں آلو والے پراٹھے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں اب چھت پہ جانے کی تیاری ہے، کپڑے میں جو میں نے دھوئے تھے وہ میں آلریڈی ڈال کے آ چکی ہوں چھت پہ، اور میری بیٹی بڑی جو ہے وہ کالج سے آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی آنے والے ہیں، اور ٹائم ہے اب ہو چکا ہے تقریباً 1 سے 1:30 بجے کا۔ تو یہ مہندی پڑی ہوئی ہے، میرا دھیان پڑا اس پہ، میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اگر اس کا کلر اچھا ہوا تو پھر یہ دھوپ میں بیٹھ کے نا تو میں اپنی بیٹی سے لگواتی ہوں۔ چھوٹا بیٹا میرا دیکھ رہا ہے کارٹون اور چھت پہ جانے کا نام نہیں لے رہا، اور میرا دل ہے کہ تھوڑا ٹائم جا کے دھوپ میں بیٹھے، کیونکہ دھوپ بھی جو ہے انسانی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دھوپ سے ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ڈیلی بیس پہ تو ٹائم نہیں ملتا ہمیں، سارے کام چھوڑ کے اور ہر کام کو چھوڑ کے وائنڈ اپ کر کے چھت پہ جانا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ جن کے صحن میں دھوپ وغیرہ آتی ہے ان کو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، جنہوں نے چھتوں پہ جانا ہوتا ہے ان کو ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ میرے بیٹے نے بنایا بس اسکول کا بیگ اور اس میں ڈالے میں ٹائز، اور مجھے کہتا ہے کہ ماما خبردار اگر آپ میرے لیے اسکول کا پتہ کرنے کے لیے گئی، میں نے اسکول نہیں جانا ہے، میں نہیں اسکول جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس کو کیسے اسکول بھیجا جاتا ہے، یہ کیا کرے گا پتہ نہیں، کوئی سمجھ سے باہر۔ سارے دروازوں کو میں کر دوں گی بند، ساتھ میں لے لوں گی جائے نماز، کیونکہ وضو میں آلریڈی کر چکی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب چھت پہ چل کے پڑھتے ہیں ظہر کی نماز۔ دھوپ میں ایک سائڈ پہ جا کے میں جو ہے نا جائے نماز بچھا کے تو وہاں پہ نماز پڑھ لوں گی انشاءاللہ۔ اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر سٹیپ بائی سٹیپ، اور میرا بیبی جو ہے وہ سوچ رہا ہے ابھی بھی کہ میری ماما مجھے ہو سکتا ہے چھوڑ ہی جائے نیچے، تو میں پھر سے اگین کارٹون دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں، لیکن یہ میں نے کبھی بھی اس کو نیچے اکیلے چھوڑ کے نہیں تھا جانا۔ چھوٹے بچوں کو ویسے بھی بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نہیں، کیونکہ تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت ہی بڑا نقصان دے سکتی ہے، اور اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا بچوں کو بالکل ادھر ادھر نہ، آنکھوں سے اوجھل بالکل نہ ہونے دے بچوں کو، ایک جس کو کہتے ہیں نا سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیں جی کپڑوں کا ہم بار لگایا ہوا ہے ہم نے دو کے، اور یہ اب تقریباً مجھے ڈالے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا میں پھیلا کے گئی ہوں، اور اب یہ سوکھنے والے بھی ہو رہے ہیں، تقریباً سوکھ جائیں گے، اور آدھے گھنٹے تک تب تک ہم لوگ اوپر ہیں، 1-1.5 گھنٹہ ہم لوگ اوپر بیٹھیں گے، اور یہ بچے آ چکے ہیں اسکول سے الحمدللہ۔ پاکٹس بھری ہوئی ہیں، اتنی موٹی پاکٹس کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں گلوز، اور پتہ نہیں کوئی پیجز پھاڑ کے، کیا یہ بچوں کی یہ جو گندے کام ہے نا یہ بڑا عذاب ڈالتے ہیں۔
اور اس کا کام دیکھیں، وہ میرا چھوٹا ننا منا جو ہے وہاں پہ گھر بنا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ گتوں کے بھی کبھی گھر بنتے ہیں؟ تو میں پڑھی تھی نماز، اور میری بس رہ گئی تھی تسبیح جو میں نے پڑھنی تھی، اور اس کے بعد مانگیں گے دعا۔ اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے کیا کریں دعا، اور نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور مکھیاں جو ہیں نا، یہ ہمارے پاکستان کی خاص سوغات ہے جس کو کہتے ہیں نا اسپیشل۔ چھت پہ جا کے بیٹھ جائیں تو پھر تو یہ جان چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو چلیں، رکھیں ہمیں آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد، اور کریں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ اگر آپ کو ہمارا بلاگ اچھا لگا ہو تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت۔ تقریباً 2 بجے تک کی روٹین تو آپ کو بتا دی ہے، اس کے بعد کی شام کی روٹین بھی کسی دن شیئر کریں گے، جو کہ بہت ہی ہلے گلے کے ساتھ بھری ہوتی ہے۔ ٹائم مل ہی نہیں رہا ہوتا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوتا۔ بچوں نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، اکیڈمی سے آنے تک کھانا بنانا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔